لحاظ پاس نام کی کوئی چیز نہیں رہی، کوئی مطلب نہیں رہی۔ میں نے دیکھا سنا، میں استنجا کرنے گیا، اس سے پہلے سے پڑھ رہا تھا، میں استنجے سے آیا، میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، دعا کری، لمبی تسبیح پڑھی، اور اس کے بعد بہت دیر تک ہم بات کر رہے تھے مگر وہ پڑھ ہی رہا تھا۔ کیا ہے یہ؟ نعت پڑھنا اچھی بات ہے، مگر اتنی دیر پڑھو جتنی دیر میں لوگوں کی محبت میں اضافہ ہو۔ صرف نعت کا یہی مقصد ہے اور کوئی مطلب نہیں۔ اب تو آواز کی پٹری ہے، ترنم کی گاڑی ہے، بھاگ رہی ہے دنا دنا، اور اس سے عشق کسی کا بڑبڑا نہیں رہا ہے، نہ پڑھنے والے کے دل میں کچھ ہے اور نہ سننے والوں کا کچھ ہے کہ دونوں طرف سے کسی کے کچھ نہیں، کہ ہم مرے جا رہے ہیں، ہم تو مدینہ کے بغیر ہمارا دل نکل گیا، ہماری روح نکل گئی، ہم مر گئے، ہو کچھ نہیں رہا، خالی جھوٹ بول گیا میں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کچھ نعت کے اشعار پڑھے جس میں بڑی درد بھری کہانی تھی کہ حضور میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا، حضور میرا دل تڑپ رہا ہے، میری جان مچل رہی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے سنا، پھر فرمایا کہ میاں جو تمہارے زبان پہ ہے کیا ایسا تمہارے دل میں بھی ہے؟ تو اس نے کہا حضور دل میں نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا پھر بارگاہ رسالت میں جھوٹ بولتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت پہلے کہنے والا کوئی کہہ گیا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ وہی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ ہوش میں آؤ، آنکھیں کھول کے جیو، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور تم کہاں پڑے ہو۔ آج دنیا سورج کی شعاؤں کو گرفتار کرنے کی بات کر رہی ہے، دنیا چاند کے اوپر نئی دنیا بسانے کی بات کر رہی ہے، تم کہاں ہو؟ سوچا ہے کبھی؟ غور کیا ہے کبھی؟ دھیان دیا ہے کبھی؟ پلاٹنگ ہو رہی ہے چاند کے اوپر، مکان بنانے کی بات چل رہی ہے وہاں، پانی تلاشا جا رہا ہے وہاں، زندگی کے آثار تلاشے جا رہے ہیں وہاں، آپ کہاں ہیں؟ آپ کدھر ہیں؟ آپ کو تو میرے مصطفیٰ نے چاند و سورج سے بھی بلند کر دیا تھا، میرے آقا نے تمہیں ایسی زندگی عطا فرمائی تھی، میرے مصطفیٰ نے تمہیں ایک ایسا وجود دیا تھا، ایک ایسی شان عطا کی تھی، خدا کی قسم جب تم چاہتے تھے تو چاند و سورج تمہاری مرضی کے مطابق چلتے تھے۔
حقیقت ہے، یہ سچائی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اے بیٹیو، اے لڑکیو، بیٹھ جاؤ یہیں آرام سے، تمہارے لیے بھی نیاز لایا ہوں، تم بھی بہت گڑبڑ کر رہی ہو۔ آج کل تمہیں بھی کوئی اللہ اللہ کرنے سے مطلب نہیں رہ گیا ہے۔ آج ہمارے گھروں کے بھی حالات بہت برے ہیں۔ کروں گا میں اس سلسلے میں آپ سے بات چیت، میں تھوڑا سا ذرا اپنے آپ کو سنوار رہا ہوں، اپنے آپ کو میں ترتیب دے رہا ہوں، میں تھوڑا سا بکھر گیا تھا، میں پہلے اپنے آپ کو ترتیب دے لوں، اس کے بعد بات چیت ہوگی آپ سے، اور میں ذرا تھوڑی آپ سے کھری کھری باتیں کروں گا، اور میں بہت سیدھا سا مولوی ہوں میاں، تھوڑا سا ہٹ کر کے، مجھے چاپلوسی نہیں آتی، بے وجہ کی میں مکھن بازی کرنے والا آدمی نہیں ہوں، میں صرف چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور میں اپنی قوم کی یہ بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر دل کتنا تکلیف میں رہتا ہے، یہ سب میں بتا نہیں سکتا آپ کو۔ میرے بھائیوں، بات چل رہی تھی کہ اللہ کے رسول نے ہمیں وہ زندگی دی کہ ہم آج دنیا چاند پہ جانے کی بات کر رہی ہے، میرے آقا نے تو ہمیں وہ حیات طیبہ عطا فرمائی کہ ہم چاند و سورج کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتے تھے۔ جن کے نام سے جلسہ کر رہے ہیں آپ، سرکار قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، سرکار سیدنا شیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر۔ آپ کی خدمت میں آپ کو دودھ پلانے والی ماں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے بیٹا عبد القادر، اے عبد القادر، کہا ماں میں تیرا عبد القادر ہوں، میں نے تیرا دودھ پیا ہے۔ فرمایا میرے بچے، جب میں تمہیں دودھ پلاتی تھی تم میری گود سے اچھل جاتے تھے اور سورج میں گم ہو جاتے تھے۔ بیٹا عبد القادر، جب تم سورج میں گم ہو جاتے تھے میں تلاشتی تھی تمہیں نہیں پاتی تھی، بہت دنوں کے بعد آج میرا دل چاہتا ہے کہ میرا عبد القادر پھر وہی کر کے دکھائے جو بچپنے میں کر کے دکھاتا تھا۔ تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا، ماں تیرا عبد القادر جب تیری گود میں تھا تو کمزور تھا، اے ماں وہ میرا بچپنا تھا کہ میں چاند میں گم ہو جاتا تھا، اب تیرا عبد القادر اتنا طاقتور ہو گیا ہے، رسول اللہ نے تیرے عبد القادر کو وہ شان عطا فرما دی ہے کہ ایسے ہزاروں سورج عبد القادر میں گم ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث مرا کانفرنس۔ ہزاروں سورج، ایسے کروڑوں سورج تیرے عبد القادر کے اندر گم ہو جائے۔ ہمیں تو وہ شان عطا ہوئی تھی، ہمیں وہ مقام عطا ہوا تھا، مگر ہم نے کہاں کھو دیا؟ کہاں ہے وہ؟ آج دنیا ہم پہ تھوک رہی ہے۔ میاں حالات اتنے نازک ہیں، سفر کر کے دیکھو آپ، آج دنیا تمہیں اپنے برابر میں بٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ جی بے شک، سفر کرو، اگر معلوم ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے تو تمہیں اپنے برابر میں بٹھانے پہ دنیا اچھا نہیں ہے۔ اتنی نفرتیں ہو گئی، اتنے گر گئے ہم، اتنا نچلا استر ہو گیا ہمارا
کہ ہم وہ قوم ہیں کہ آج دنیا برابر میں بیٹھنے کی بات تو بہت دور کی ہے، یہی دنیا تھی، یہی ہم تھے، دنیا برابر میں نہیں اپنے سر پہ بٹھا دی تھی ہمیں۔ آج کیا حال ہے؟ آج کیا پوزیشن ہے ہماری؟ کتنا خطرناک وقت ہے، ذرا سوچو، اندازہ لگا۔ وہ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک ہمارا کردار اچھا رہا، جب تک ہمارا کیریکٹر اچھا رہا، جب تک ہماری نشست و برخاست اچھی رہی، جب تک ہماری چلت پھرت اچھی رہی، دنیا ہمیں اچھی نظروں سے دیکھتی رہی۔ اور جب سے ہمارا کردار و کیریکٹر خراب ہو گیا، آج تو حال یہ ہے کہ ہمارا ہی بچہ پھٹی ہوئی پینٹ، سر پہ غنڈوں جیسے بال، چوراہے پہ کھڑا ہوا غنڈہ گردی کر رہا ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اس کو ٹوک دے کوئی، اس سے آدھی بات کہہ دے کوئی، اسے سمجھا دے کوئی کہ تم چوراہے پہ کھڑے ہو کے اس طرح کی حرکت کر رہے ہو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ کوئی نہیں کہہ سکتا آج۔ کیوں؟ اتنا گر گئے ہیں ہم، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے انہیں، کوئی بتانے والا نہیں ہے انہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے حالات بدل دیے۔ وہ پہلے کا وقت تھا، لوگ اپنے بچوں کے بارے میں محلے کے لوگوں سے، بزرگوں سے، بڑوں سے یہ کہہ کے جاتے تھے کہ ہمارے بچوں کا خیال رکھنا، اگر غلط جگہ کھڑا مل جائے تو سمجھا دینا، ڈانٹ دینا، نصیحت کر دینا، ضرورت پڑے تو اس کی پٹائی کر دینا، یہ پہلے کے لوگ کرتے تھے۔ آج کہتے ہیں کوئی بچہ کرے غنڈہ گردی، کوئی کرے نازیبا حرکت، آپ آدھی بات کہہ کے دیکھ لو نا، باپ کو تو بعد میں پتا چلے گا، ماں کا کلیجہ پہلے ہی پھٹ جائے گا۔ اور وہ کون ہوتے ہیں میرے بچے سے کہنے والے؟ وہ کیا میرے بچے کو کھلا رہے ہیں؟ انہوں نے پال دیا ہمارا بچہ۔ ارے نادان ماں، تو آج جس بچے کی غلط حمایت کر رہی ہے، جانتی ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ پتا ہے اس کی آخر میں حیثیت کیا ہوگی؟ جب تو اس کی شادی کر دے گی، یہ بال بچوں کا ہوگا، تو بوڑھی ہو جائے گی، پھر تو زمانے میں بھاگی بھاگی پھرے گی، میاں مولانا صاحب تعویذ دے دو، حضرت تعویذ دے دو، کس بات کا تعویذ دے دے؟ کیا کریں، ہمارا بچہ ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے۔ یہ وہ کڑوی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بھائی کہاں پڑے، کس دنیا میں جی رہے ہو، کس بات کی چادر اوڑھ رکھی ہے آپ نے، کب جاگو گے؟ سورہ اسرافیل کا انتظار ہے کہ جب وہ پھونکا جائے گا تبھی اٹھیں گے ہم۔ یاد رکھو، ہوش کی زندگی جیو، ہوش کے ناخن لو۔ اور جو جہالت کا دورہ ہے نا ہمارے یہاں، یہ صرف لا علمی کی وجہ ہے۔ ابھی مولانا صاحب وہ باتیں بہت اچھی کہہ گئے، بہت مختصر وقت میں بڑی اچھی باتیں کہہ گئے۔ وہ لا علمی، ان پڑھ ہونا، یہ آج کے دور میں سب سے بڑا عیب ہے، میں سچ بتا رہا ہوں۔ اور میاں میری تو تمہاری کٹ گئی جیسی بھی کٹی ہے، میری تمہاری گزر گئی جیسی بھی گزری ہے، مگر آنے والا وقت انگوٹھا چھاپ لوگوں کے لیے، ان پڑھ لوگوں کے لیے بہت خطرناک ہونے جا رہا ہے۔ ان بچوں پہ دھیان نہیں دے رہے ہو آپ۔ جس گاؤں میں جتنے گھر اتنی پارٹی ہیں، حصوں میں بٹے ہوئے ہو تم، جہاں یہ بیٹھے گا میں نہیں بیٹھوں گا، جہاں وہ بیٹھے گا وہاں میں نہیں جاؤں گا۔ اچھا کر لو، یہی بہت ترقی کر لی ہوگی ایسا کر کے تم نے۔
ٹکڑوں میں بٹ کے تم بہت کامیاب ہو گئے ہوگے، بہت ترقی کر لی ہوگی، بلڈنگیں بنا لی ہوں گی، پوری دنیا تمہارے پیچھے پیچھے چلنے لگی ہوگی، ہاں بہت اچھے کارنامے انجام دے رہے ہیں۔ جس قوم کے مٹنے کی جب باری آتی ہے تو وہ قوم منتشر ہو جاتی ہے، وہ ٹکڑوں میں بٹ جاتی ہے، حصوں میں بٹ جاتی ہے، اور ٹکڑوں میں بٹنے والے لوگ زیادہ دن تک کامیاب نہیں ہوتے اور باقی بھی نہیں رہتے، باقی وہ رہتا ہے جو ایک مٹھی میں رہتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، وہ باقی رہتا ہے۔ میاں اگر تم باقی رہنا چاہتے ہو، جھاڑو دیکھیے، جھاڑو جانتے ہوں گے آپ لوگ، کچھ تو بولو یار، ہاں ہوں تو کرو، کچھ تو جانتے ہو نا جھاڑو؟ جھاڑو کی سب سیکھیں بکھیر دینا، سب سیکھیں بکھیر دیو، اور اس کے بعد لگائیو جھاڑو، لگ جائے گی، گھر صاف ہو جائے گا، اور سب کو اکٹھا کر کے باندھ دو، اگر پتھر بھی ڈھکیلنا چاہو تو ڈھکیل سکتے ہو۔ جی جی بے شک، بہت خوب، بہت خوب، نہیں بات سمجھ میں آئی؟ حضور حافظ ملت فرمایا کرتے جی، انتشار موت ہے، اتحاد زندگی ہے، بہت خوب، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو ایک مٹھی میں بن جاؤ۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، نعرہ لگا لو، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث ملا کانفرنس، ایک مٹھی میں بن جاؤ۔ میرے نبی نے تو تمہیں لا الہ کی ڈوری میں باندھا تھا۔ جی حضرت، جی، کوئی حبش کا رہنے والا، کوئی فارس سے آ رہا ہے، کوئی ایران سے آ رہا ہے، کوئی عرب سے آ رہا ہے، کوئی ہندوستان سے آ رہا ہے، کوئی عراق سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، میرے نبی سب کو اللہ کی ڈور میں باندھتے چلے گئے، سبحان اللہ، سب کو بھائی بھائی بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور آج یہ ہمارے بھیا آ رہے ہیں، شاعر اہل سنت قاری علی احمد شاہجہاں پوری، یہ بھیا ہیں ہمارے۔ وعلیکم السلام۔ تمہارا یہ بے وقت نزول جلال کیسے ہوا؟ ماشاءاللہ، اچھا ہو گیا ہمیں گھیرے بیٹھے، اب تک تو صلاۃ و سلام ہو چکا ہوتا۔ ہاں ماشاءاللہ۔ ابے 2-4-6 دن پہلے ہم نکلے آپ کے گاؤں سے، تو دل میں آیا کہ بھیا کو سلام کرتے جائیں، مگر وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے نکلے چلے گئے۔ قاری علی احمد شاہجہاں پوری، بلبل باغ رضا، ان کو سن کے جانا، اچھا مہمان ہیں یہ آپ کے، سنو گے یا بھاگ جاؤ گے؟ سنیں، کتنے لوگ سنیں گے؟ نہ کچھ نہیں اٹھا رہے ہیں ہاتھ، نہ کچھ اٹھا ہی نہیں رہے، تو میں تمہیں تو یہ سمجھوں گا وہ بھاگ جائیں گے، مگر پہلے ہماری سن لو۔ قاری صاحب ابھی تقریر شروع نہیں ہوئی، ہاں ذہن میں انتشار ہو گیا تھا۔ میرے بھائیوں، حضور حافظ ملت فرماتے تھے کہ انتشار میں موت ہے اور اتحاد میں زندگی ہے، ایک رہو۔ حضور نے تو سب کو الا اللہ کی ڈور میں باندھ دیا تھا،
محبتوں کو قائم فرمانے کے لیے میرے آقا نے تعلیم فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جو سلام کرنے میں پہل کرے گا اللہ اسے پہلے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور حضور نے فرمایا تھا جو درگزر کرنے میں پہل کرے، یعنی معاف کر دینے میں جو پہل کرتا ہے، دو بھائیوں میں من مٹاؤ ہو گیا، دو بھائی آپس میں بھڑ گئے، اب ان دونوں میں سے جو پہلے معاف کرے گا اپنے بھائی کو، جو پہلے درگزر کرے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس سے اس دوسرے والے سے ہزاروں سال پہلے جنت میں بھیج دے گا۔ اللہ کی ایک صفتی نام ہے عاف، اللہ کا ایک صفتی نام ہے عاف، درگزر کرنے والا، یعنی اللہ بھی اپنے بندوں کو درگزر کرتا ہے۔ اے بندو تم آپس میں ایک دوسرے کو درگزر کیا۔ حضور نے فرمایا اللہ کو درگزر کرنے والے بندے بہت پسند ہیں۔ ہم کہاں معاف کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے تو دل میں جو بیٹھ گئی ارے نکل گئے سامنے، کیوں نرا کے ہی دیکھیں گے اس کی طرف۔ حضور نے فرمایا جب بھی تمہارا کوئی اسلامی بھائی تمہیں ملے تو اس کی چہرے پر محبت کی نظر ڈالو۔ حضور نے فرمایا یہ محبت سے دیکھنا بھی اللہ عبادت میں شامل فرماتا ہے۔ اے اللہ اے بیٹھ اب نہیں جاؤ گے تو لگ تو نہیں رہی ہے، اگر لگتی ہو زور سے تو چلے جانا، ہاں ورنہ بیٹھے رہو۔ توجہ ہے؟ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں آپ میرے ہو، میں آپ کا ہوں، ہم آپ کے آگے نہیں روں گے تو کہاں جائیں گے رونے؟ بولو کسے بتانے جائیں گے؟ کہاں گڑ گڑائیں جا کے؟ کون ہے ہماری سننے والا؟ آج تو میاں لوگوں کا بس لگے نا تو ہمیں جینے بھی نہ دیں۔ سچائی یہی ہے، بہانے ڈھونڈ رہے ہیں لوگ اور ہماری کوئی غفلت کی چادر تن ہوئی۔ مت کسی کا سہارا ڈھونڈو، خود اس قابل بنو۔ بہت ہو گیا دوسروں کے سہارے پہ جیتے ہوئے، اب خود کنواں کھودنا ہے، خود پانی پینا ہے، اور اس کے لیے تیاری یہ کرو کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، کچھ مت کرو، اور جو پیسہ ہے نا اپنی کمائی کا اس کو ذرا حفاظت سے رکھو، اس کو شادی بیاہ کے نام پہ حرام کی نالیوں میں مت بہاؤ نا۔ ڈانس پارٹی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ شادیوں میں رنڈیاں، شادیوں میں ڈانس پارٹی، نام کیا دے رہے ہو؟ نکاح پڑھوائیں گے۔ نکاح کرنا سنت ہے، سنت کی ادائیگی میں نچ رہی ہیں رنڈیاں۔ میاں سنو، ڈرا کرو اللہ سے، کچھ خوف رکھا کرو دل میں اللہ کا، اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔
جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے نا تو دنیا کی کوئی طاقت چھڑا نہیں سکتی ہے. یہ یاد رکھنا آپ. گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک گناہ ہوتا ہے جو انسان اکیلا کرتا ہے جسے انفرادی. ایک گناہ اجتماعی ہوتا ہے جو سارے لوگ مل کے گناہ کرتے ہیں, اکٹھے ہو کے گناہ کرتے ہیں. پوری آبادی مل کے گناہ کرتی ہے, پوری بستی مل کے گناہ کرتی ہے. یہ پوری بستی مل کے گناہ کرے یا چند لوگ اکٹھا ایک ساتھ گناہ کریں, یا اللہ کے غضب اور اس کے عذاب کو آواز دینا ہے. مت للکارو اللہ کے غضب کو, مت آواز دو اللہ کی پکڑ کو. بھول گئے آپ گجرات کا بھوکمپ, بھول گئے کاٹھمانڈو کا وہ زلزلہ. معلوم کہ آج بھی وہاں ویگیانک اور سائنٹسٹ لوگ اس کھوج میں لگے ہیں کہ یہاں پر گاؤں ہوتا تھا وہ کہاں چلا گیا. پوری بستی زمین پھٹ گئی اور اس زمین میں زندہ دفن کر دی گئی. پوری بستی کہاں ہے آپ؟ سارے لوگ مل کے ایک ساتھ گناہ کر رہے ہو. اگر اللہ چاہے تو اسی وقت زمین پھاڑ دے, اسی وقت زمین اندر دھس جائے. وہ اس بات میں قادر ہے, وہ قادر مطلق ہے. وہ چاہے تو زمین کو آسمان بنا دے اور آسمان کو زمین بنا دے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث مت کرو خدا کے واسطے, یہ گناہ مت کرو, بچو ان گناہوں سے. کیا آپ نے اندازہ نہیں لگایا ہے, کبھی سوچا نہیں ہے ہم لوگ چند اکٹھا مل کر کے گناہ کر رہے ہیں, اس کا اثر ہمارے بچوں پہ کیا پڑے گا, ہماری نسل پہ کیا اس کا اثر ہوگا؟ کوئی دھیان نہیں ہے اس بات پر. بہن, بیٹی, ماں, بھائی, باپ, چچا, تاؤ, دادا, سب خاندان والے اکٹھا ایک ساتھ. جب وہ تماشا آتا ہوگا تو سبھی دیکھتے ہوں گے, سبھی دیکھے ہیں یا کچھ بچ بھی جاتے ہیں؟ سبھی دیکھتے ہیں نا. اچھا سوچو جس پہ باپ نظر ڈال رہا ہے اسی پہ بیٹا نظر ڈال رہا ہے. کیوں؟ اسی کو بیٹی دیکھ رہی ہے, اسی کو ماں دیکھ رہی ہے. ارے یار کتنی گری ہوئی, سوچو یار کتنی گری ہوئی بات ہے. قتل اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرنے لگتا ہے نا تو اس کا احساس مر جاتا ہے. احساس, اس کا مادہ اس کا گویا کہ ختم ہو جاتا ہے.